7 decades, multiple wars, shifting alliances, and recurring internal crises. Yet when we look back at Pakistan's statecraft, there is one important question. Why do so many deep-seated structural challenges still persist? From defense to diplomacy, from geoeconomics to governance, the record shows echoes of the past and present. Hello and welcome to the Statecraft Anatomy, the podcast where we explore the hidden codes of strategy, diplomacy, and governance. I'm your host Moiz Khan, and today we have a very special guest with us, Dr. Salma Malik. She is an associate professor at the Defense and Strategic Studies Department in Quaid-e-Azam University, Islamabad. In today's episode, we will see Pakistan's statecraft through three important pillars, including security, diplomacy, and governance. And we will ask some interesting questions like, has Pakistan's strategic trajectory been reactive or visionary? Or what must change now if it wants to break the cycle? So stay tuned and buckle. Assalamu alaikum, Dr. Salma. Welcome to the Statecraft Anatomy. Thank you so much, Moiz. Thank you for inviting me to your program. And this is quite an honor for me to be here and recording this episode with you. You are one of my first teachers in this university. It's always so good to see our prodigies rising way above us and doing such great work. God bless you. Thank you so much, ma'am. This is your kindness. Coming towards topic, آج کے گفتگو کا آغاز ہم ایک طویل مدتی نظریے سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1947 سے اب تک پاکستان نے جتنے اسٹریٹجک ڈیسیجنس لیے ہیں اور چوائسیز لیے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ امیڈیٹ کرائسس سے ڈیل کرنے کے لیے صرف مؤثر تھے، نہ کہ بنیادی ایشوز کو ریزالو کرنے میں. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں؟ اف یس پلیز ایلیبوریٹ آن دس. جی، بہت آپ کا یہ امپورٹنٹ سوال ہے. اگر ہم آج کی سچویشن کو دیکھیں تو ایک بات ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ہمارے وہ جو ایگزیکیوٹرز ہیں یا امپلیمنٹرز ہیں حکومتی اداروں میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایوری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں اتنے سخت انوالوڈ ہیں کہ ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس پالیسی میکنگ کا ٹائم نہیں ملتا. تو ایک تو یہ ہے، اور آج کل کی جو ایک فیورش سچویشن ہے اس میں اداروں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے. بٹ آپ بات کر رہے ہیں ارلیئر ایئرس کی. سو ارلیئر ایئرس میں دیکھیں، ایک تو کیپیسٹی کا ایشو تھا. Pakistan was born under very, very challenging situations. The fact that Pakistan sustained itself in those initial few years was a miracle. ٹھیک ہے، لوگوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو لے کے، بٹ میں یہ کہوں گی کہ ایک ایسا ملک جس کو خاص طور پہ جب وہ بنا تو اس کو پنش کیا گیا اس کے بننے پہ، اور پنش کرنے والے برٹش کلونیل امپائر بھی تھے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اینڈ کمپنی تھے، اور ان کی کنائیونس تھی جو اس وقت کے انڈیپینڈنٹ انڈیا کی لیڈرشپ تھی، جس میں کانگریس، نہرو، سردار پٹیل. سو کبھی ہم لوگوں کو ریفیوجیز کا مسئلہ ہوتا تھا، کبھی ہمارے پاس ریسورسز کی پرابلم تھی، کبھی ہمارے پانی کو بند کر دیا جاتا تھا وتھ دس ایول انٹینٹ کہ اچھا اب یہ کیو ان کر جائیں گے، اب یہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ایک سب سے بڑا تحفہ ہمیں ایٹ دا ٹائم آف انسیپشن کشمیر کی شکل میں ملا، جو کہ ہماری ایک اسٹیبلشڈ اسپیس تھی جس کو ڈسپیوٹ بنا دیا گیا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متنازع کر دیا گیا، اور اب تک وہ چیز حل نہیں ہو سکی. اینڈ دیٹ کمز بیک ونس اگین ٹیکس اس بیک ٹو یور کویسچن کہ مختلف ٹائمز پہ کشمیر کو لے کے کرائسیز ہوئے ہیں، بٹ ہم اس کو مینیج کرتے رہے، ہم ریزولوشن کی طرف نہیں جا سکے. سو یہ کائنیٹک بھی ہو گیا، اور نان کائنیٹک میں ہم یہی کہیں گے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ جب پاکستان بنا تو پورے فارن آفس کے پاس، پورے پاکستان کے پاس ایک ٹائپ رائٹر تھا جو کہ فارن آفس میں گیا. انہوں نے کہا کہ جی باہر ہم نے خط لکھنے ہیں تو ذرا شکل اچھی ہونی چاہیے خطوط کی. سو وہ ٹائپ رائٹر فارن آفس کو دیا گیا. کانوں کے ان سے تو جو تھے کاغذوں کو اسٹیپل کیا جاتا تھا. سو دس واز دا پلائٹ
at the time of inception of the nation. True. We have come a long way. We have done a lot for ourselves. But I would use a particular analogy जो डॉक्टर मलिया लोधी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जब एक किताब का उन्होंने रिव्यू लिखा तो उन्होंने कहा कि जिस स्टेडफास्टनेस से पाकिस्तान की मुख्तलिफ रजीम्स ने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काम किया है विदाउट एनी इल इंटेंट और विदाउट सेइंग कि इसको मैंने नीचे दिखाना है और मैंने इससे बेहतर करना है, अगर उसी इंटेंट के साथ हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी या गवर्नेंस इंडिकेटर्स को भी फॉलो करते तो पाकिस्तान को रोकने वाला कोई भी नहीं था. बिल्कुल. No doubt in that. And some of the past issues will continue to haunt us in future as well. And to deal with that, we need to take some smart and visionary decisions. And one of such decisions that we took was in 2022, unveiling the national security policy of Pakistan. And that policy is quite comprehensive. Usme ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया. मेरा आपसे सवाल ये है कि वर वी एबल टू अचीव समथिंग आउट ऑफ दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या वो सिर्फ एक कागजात तक या लीडरशिप के डेस्क तक महदूद रहा है? जी देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वाज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन जो कि बनाई गई थी टेलर मेड, विच वाज कॉल्ड द नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन. सो द नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, इदारे क्राइसिस में भी आते हैं, इदारे कभी कभार हेडलेस रह जाते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहा है. अगर आप एनएसपी को देखते हैं और एनएसडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एनएसडी ने पेट्रनेज दी थी मुल्क के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स को, जिन्होंने मिल के और इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया था अपने थिंकिंग प्रोसेस से. और वो सारे के सारे जो थिंक टैंक्स हैं वो सालाना एक डायलॉग करते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर्स के ऊपर, और अभी एक डायलॉग आने भी वाला है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर. सो एक तरह से कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस तो वो चल रहा है. दूसरा, उसी पैराए में मैं कहूँगी कि जब एनसीपी बनी हमारी, एनसीपी के ऊपर ज़ाहिर एतराज़ हुआ, हर चीज़ के ऊपर एतराज़ उठते हैं, कंसर्न स्टेक होल्डर्स की भी उठते हैं. उसके बारे में ये भी कहा गया कि जितने लोगों को कंसल्ट करना चाहिए था उतने लोग कंसल्ट नहीं हुए. उसका जवाब ये दिया जा सकता है कि गिवन द फैक्ट कि कितना टाइम था उसमें जो चीज़ सामने बन के आई वो एक लार्जर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी और बहुत सौ को नहीं भी रिप्रेजेंट कर सकी. बट बाय एंड लार्ज जो समरी वर्जन हम सब के हाथों में आया और जो इजीली डाउनलोडेबल है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, तो वो एक खुलासा है उस पॉलिसी का जो कि पब्लिक में नहीं है. एंड द एक्चुअल पॉलिसी इज मच मोर एलैबोरेट एंड इट इज़ मच मोर डिटेल्ड. इट हैज़ एक्शन प्लान, सेवरल अदर थिंग्स अटैच्ड टू इट. तीसरी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ एक एस्पेक्ट था वो ये था कि उसको जो इकोनॉमिक सेंट्रिक किया गया कि जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो उस पर एतराज़ उठा वो ये था कि जी आर वी निगोशिएटिंग अवे आवर प्रिंसिपल स्टांस, जो हमारे की पैरामीटर्स हैं सिक्योरिटी के. तो उसका बेसिकली जवाब ये था कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आपकी मिलिट्री माइट भी स्ट्रांग होगी. मिलिट्री माइट इकोनॉमी को जो है हेल्प करती है स्ट्रेंथ लेने में और सस्टेन होने में, बट ये दोनों चीज़ें हैंड इन ग्लव है. बल्कि आपके कौमी इदारों के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हैंड इन ग्लव ना हो. आपकी डिप्लोमेसी मिलिट्री माइट को हेल्प आउट करती है, उसको उस किस्म का क्लाउड और कवरेज देती है, और वाइस वर्सा ये सारा कुछ साथ साथ चलता है. सो यू कैन नॉट डिवोर्स इकोनॉमी फ्रॉम योर नेशनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स, और ये उतना ही काइनेटिक एस्पेक्ट है. और अब हम देख रहे हैं कि भारत जैसा जो मुल्क है वो ऐसे बहुत सारे हरकत कर रहा है, काइनेटिक एज वेल एज नॉन काइनेटिक, जहाँ वो पाकिस्तान को बल्कि स्लो ब्लीड से वो अब अच्छा खासा ज़्यादा ब्लीड करने का प्लान रखता है, जिसमें टीटीपी टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल कर रहे हैं. वो फोकस करना बहुत ज़रूरी था. बट दैट ऑल्सो डिड नॉट मीन कि जो प्रिंसिपल स्टांस था हमारी चीज़ों पे, दैट हैड बीन नेगोशिएटेड अवे, दैट स्टूड वेयर इट वाज. इट वाज जस्ट कि आपने एक चीज़ को किस तरीके से अप्रोच करना है, तो अप्रोच had been ascertained. Third, unfortunately, security policy के साथ जो issue हुआ ये था कि soon after it was unveiled, the government of that day was removed or it went away, and initially it felt कि it has been left orphaned. But जब हम
सक्सेसर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी देखते हैं तो यू मे नॉट से इट कि ये उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, बट बात ये है कि इस गवर्नमेंट का भी फोकस, और जब ये गवर्नमेंट पहले भी हुकूमत में थी तो इनका फोकस जो है वो इकोनॉमी पे था, अपलिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमी पे था, एनर्जी सेक्टर पे था, एजुकेशन के ऊपर था, और यही वो चीज़ें हैं जो कि एनसीपी के अंदर भी दी गई। चलें बेशक इंग्लिश तो डिफरेंट होगी, उसका लिखने का नैरेटिव का अंदाज ज़रा डिफरेंट होगा, बट जो हमारे बेसिक प्रायोरिटीज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वो सारी गवर्नमेंट्स में एक तरह से वैसे ही फॉलो किए जा रहे हैं। यस एग्जैक्टली। और एक मजबूत स्टेट क्राफ्ट के लिए कौमी मफादात को समझना और परखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्या अहम है, क्या ज़रूरी है, क्या पसंदीदा है। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या नेशनल इंटरेस्ट पे हमारे पास कोई जामे डॉक्यूमेंट या फ्रेमवर्क मौजूद है? देखिए, आई रियली एम नॉट टू श्योर कि आई हैव द राइट आंसर टू दिस और नॉट। सबसे पहले तो आपका जो एक कंट्री का डीएनए होता है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है। Right. सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज स्टेट व्हाट इट हैज़ टू स्टेट। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को टू द लेटर फॉलो करना चाहें तो बातें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, और लोगों को अपने राइट्स का भी पता चलता है, पॉलिटिकल राइट्स का, व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैव टू परफॉर्म, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान की जाती हैं। बट विलफुली जैसे हम कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं पढ़ते और हमें समझ नहीं आती कि ये मुकद्दस किताब जो है हमें क्या समझा रही है। इट्स अ सोशल चार्टर, it's a religious charter, social charter, and as a matter of fact it's also a political charter of governance charter है। तो लाइकवाइज जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्हीं मुकद्दस किताबों से, इन्हीं होली स्क्रिप्चर्स से अडाप्ट की गई हैं, और उनको वक्त के तकाजे के तौर पे वी द लेसर ह्यूमन हैव डन व्हाट वी हैव टू डू। सो वन ऑब्वियसली आई वुड से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, if as individuals we develop the right type of civic radar, the civic sense, the civic lens, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर अगर हम वापस जाते हैं और सिक्योरिटी पॉलिसी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को देते हैं तो उसमें भी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की आउटलुक है, जहाँ वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स सबकी बात करते हैं। सो अगर देखिए, इफ़ यू वांट टू करेक्ट कोर्स, यू डोंट रियली नीड अ डॉक्यूमेंट जो आपको बताए कि अब आपने कहाँ जाना है। यू डोंट नीड अ गूगल ड्राइव और गूगल मैप टू टेल यू what direction to take. It's very instinctive. Right. At the same time, besides being instinctive, it is also something that is driven from the heart. Right. You believe in your country, you think what is right for the country, you'll go by that. Right. जी बिल्कुल, that is quite a valid response on that. Now coming towards the first leg of statecraft, that is security, I want to ask कि पाकिस्तानी अस्करी स्ट्रेटजी किस तरह से कन्वेंशनल डिफेंस से न्यूक्लियर डिटेरेंस पे और फिर फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस पे इन्वॉल्व हुई है? जी देखिए, पाकिस्तान का जो एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट था वो हमेशा से हमारा ईस्टवर्ड्स रहा है, फ्रॉम आवर वन एंड ओनली आर्च राइवल, दैट इज़ इंडिया। पाकिस्तान को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया से, बट इंडिया ऑलवेज हैड दिस फैक्टर कि जी एक तो पाकिस्तान को हमने अनडू करना है बिकॉज दिस इज़ एन अनोमली एंड वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द मदर फोल्ड। दूसरा, दिस इज़ अ फॉल्ट ऑफ हिस्ट्री, तो हमने इस हिस्ट्री को करेक्ट करना है, एंड फॉर दैट इंडिया डिड एवरीथिंग इन इट्स पावर कि वो हमें नुकसान पहुँचाए, हमारे लिए मसाइल खड़े करे, जिसमें हम कश्मीर से शुरू करते हैं तो हम फिर उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान की जो ड्यू राइट था, ब्रिटिश इंडिया से जब डिवाइड हुआ और फ़ौज को हम लोगों ने अलग अलग किया, तो वो भी जब इंडिया ने हमें दिया तो वो जिस हालत में था, तो पाकिस्तान हैड वर्चुअली नथिंग इन इट्स हैंड, और हम लोगों ने एक एक करके अपना ताना बाना पिक किया, एंड वी स्टैंड वेयर वी डू। बट बावजूद उसके पाकिस्तान ने 48 की जंग में भरपूर किरदार अदा किया। 65 की हुई, 71 हुआ, एंड 71 became a very very strong trauma for Pakistan as well. For the sake के 65 की वॉर में जो हम लोगों के गेन्स थे
Or despite the fact that Pakistan was a much smaller military in comparison to India, Pakistan was heavily sanctioned by its most favorite friend, which was the USA at that time, और हम कंटेनमेंट पॉलिसी में अमेरिका का भरपूर साथ दे रहे थे. और पाकिस्तान की जब ये सैंक्शनिंग हुई तो उसके बाद हमें ये फील हुआ कि वी हैव टू गो अ स्टेप फर्दर, और ये बात सिर्फ कन्वेंशनल तक महदूद नहीं रहेगी. और कन्वेंशनल जो उस वक्त हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ, वो गैप बहुत ज़्यादा नहीं था. टाइम के साथ 71 के बाद का जो ट्रॉमा था डिसमेंबरमेंट का, that made the Pakistani decision makers start thinking on the lines कि अब हमें अपनी military preparation जो है उसको strategic level पे ले जाना पड़ेगा. और even then अगर हम देखते हैं तो फौज जो थी उस वक्त अपने जोरे बाजू पे बहुत ज़्यादा जो थी मुस्तहकम थी, and they said कि whatever the odds हम बहुत अच्छे तरीके से manage कर लेंगे. But this was more a political as well as a strategic decision, जहाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जो एडवोकेसी की वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की. उन्होंने कहा कि हमें न्यूक्लियर के ऊपर जाना ही पड़ेगा नाउ, स्पेशली वंस इंडिया वेंट न्यूक्लियर, बिकॉज कन्वेंशनल लेवल पे तो हम लोग जो कर सकते थे, न्यूक्लियर का थ्रेशोल्ड बिल्कुल हमसे हटके था, कन्वेंशनल से हटके. एंड नोइंग कि इंडिया कुछ भी कर सकता है तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रखना था. सो हेंस स्टेडफास्टली हमारा एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चला जो कि विच इज़ अ अमेजिंग स्टोरी बाय इटसेल्फ. एंड इवेंचुअली हम ये देखते हैं कि 98 में अगैन पाकिस्तान वाज अ कंट्री जो कि बहुत अटमोस्ट रिस्ट्रेंट शो करती थी. फर्स्ट इंडिया एक्चुअली प्रोवोक्ड पाकिस्तान एंड दे वेंट न्यूक्लियर. फिर उन्होंने जब मई 1998 के शुरू के हफ्तों में अपना सेकेंड टाइम न्यूक्लियराइजेशन की, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को बड़े तरीके से थ्रेटन करना शुरू कर दिया. और बल्कि यहाँ तक कि जॉर्ज फर्नांडिस जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वो चाइना के साथ तिब्बत के इशू पे और ताइवान के इशू पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे उन्होंने चाइना के साथ जो थी बयानबाजी शुरू कर दी, और चाइना ने भी बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया. So in order to see to it that this is the very little window that Pakistan has, after due deliberations and discussing with our friends, Pakistan then went for active nuclear testing. और हम अब एक तरह से न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा हुए. ठीक है, वो जो एक डिजोरे एंड अदरवाइज हमारा जो एक आ जाता है एस्पेक्ट कि either are we part of that NPT group or not, वो चीज़ थी. बट पाकिस्तान ने कभी ये साइन नहीं किया था, बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि हमारे लिए कभी भी नेसेसिटी राइज हो सकती है. आफ्टर दैट अगैन what we thought was that the nuclearization in South Asia, and I also want to make one point clear here is कि पाकिस्तान ने between 1970s to 1990s बारहा कोशिश की कि साउथ एशिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि यहाँ इस तरह की जो जौहरी तकाज़े हैं उनका कोई मसला ना हो. बट इस चीज़ को इंडिया ने बहुत एरोगेंटली डिसमिस किया एंड दे डिड नॉट कोऑपरेट. पाकिस्तान की क्वेस्ट ये थी कि 1/4 ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटी लिव्स हियर, और अगर हम साउथ एशिया में कोई ऐसी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है तो उसका नतीजा ये होगा कि दुनिया की 1/4 आबादी तो मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो जाएगी विद वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर बॉडीज़ विच इज़ द इंडियन ओशन. बट उसके साथ साथ उसकी जो तापकारी के असरात बढ़ेंगे तो इर्द गिर्द के भी जो खित्ते हैं वो अनहर्ट नहीं रहेंगे. बट बिकॉज एक एरोगेंस है, तो उस एरोगेंस के तकाजे में इस बात को नहीं समझा गया, और इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ पाथ ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, obviously India went for further belligerency and they enhanced the threshold. नतीजतन पाकिस्तान ने वो किया जो उसको रिक्वायर्ड था, बट पाकिस्तान ने इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान किया कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है ये बहुत सिंगुलरली फोकस्ड है, ये किसी वजह से बनाया गया, वो वजह ये है, और हम इसके बियॉन्ड ना कुछ करेंगे, ना हम लोगों ने कोई प्रोलिफरेशन करनी है, ना हमने कोई पिलफरेज करनी है, ना कोई ऐसी चीज़ है. And then what we see is since 1998 to 2025, time to time India ने false flag operations terrorism के नाम पे करके realizing कि जो global situation है वो बड़ी conducive है, और वो दो तरीके से conducive थी. एक तो इस तरह conducive थी कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत थी एज अ
regional proctor or monitor to stand as a proxy against China. तो उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, सींचा संवारा. और जो दूसरी उनको बहुत ज़रूरत थी दैट वाज कि वो किसी तरीके से इस एरिया में इंग्रेस हासिल करें और मिडिल क्लास को जो है अपने एम्बिट में ले लें. इन सारी चीज़ों को और एंड फॉर इंडिया द गुड पर्पस वाज कि चाइना के खिलाफ वो अमेरिका को एक बड़ा थ्रेट दिखाता था कि चाइना हमारे साथ ये ज़्यादती कर रहा है, ये मसले मसाइल कर रहा है, और वो बड़ा एक वाइड एंड क्रेडिबल थ्रेट के तौर पे सामने चीज़ आती थी. वन एस्पेक्ट, सो दैट काइंड ऑफ ब्रॉट दीज टू टुगेदर, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ और इंडिया चाहता था कि वो एक ग्रेट पावर स्टेटस में आ जाए. तो वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स का होना उसके लिए बड़ा फैसिनेटिंग था. और टेररिज्म का जो मंत्रा था वो इवन प्रायर टू 9/11 एंड देन run up to the 9/11 became a very viable formula. So India ने भी कश्मीर की legitimate freedom struggle को terrorism बनाया. इंडिया ने और जहाँ जहाँ suppression कर रहा था, जहाँ oppression कर रहा था, उन सबको terrorist activities में declare करवाया. एंड फिर उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस शुरू किए. कभी छठी सिंहपुरा में करवा देता था, मुंबई हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उरी हुआ. और आप ये देखें तो नाउ व्हेन यू लुक बैक तो आपको इन सब में एक सिमिलर पैटर्न दिखाई देता है. एंड एट ईच टाइम इंडिया ट्राइड टू चेक पाकिस्तान पेशेंस, पाकिस्तान लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेस. फिर बीच में सडनली उनका एक ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल जो था वो अपने स्टेशन से निकला और घूमता घामता पाकिस्तान आके गिर गया. लो एंड बिहोल्ड, और उन्होंने दे मेड अ सॉन्ग एंड डांस अबाउट इट कि जी ये हमने गलती से हो गया एंड वी हैव टेकन पीपल इनटू अकाउंट. सो पाकिस्तान हैड टू प्रिपेयर अ पॉलिसी व्हिच वाज वेरी क्लियरली elucidated, and that was that we have a comprehensive response strategy जो कि जिस लेवल का थ्रेट होगा उस लेवल का रिस्पॉन्स आएगा. एंड उसमें कन्वेंशनल भी होगा, सब कन्वेंशनल भी होगा, टेक्टिकल भी होगा, सब न्यूक्लियर होगा, स्ट्रेटेजिक होगा और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी होगा. एंड अल्लाह का फजल है, मई 25 के कॉन्फ्लिक्ट में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की ये जो क्लैरिटी इन थिंकिंग थी और क्लैरिटी इन पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान को बहुत मदद प्रोवाइड की है. राइट. There's no doubt that Pakistan's strategic thinking has deterred aggressions in the region. लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटेरेंस वाकई ही जेन्युइन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कायम कर चुकी है साउथ एशिया में? और इससे एक और मुंसलिक सवाल है कि क्या न्यूक्लियर डिटेरेंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, लाइक टुवर्ड्स लिमिटेड वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स? जी बिल्कुल, बिला शुबा. आई वुड रादर टेक योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट. हम लोग जब क्लासिक लिटरेचर पढ़ते थे, बैरी ब्यूजान्स एंड कॉलोनिस्ट ग्रेज ऑफ द वर्ल्ड का, तो उसमें जो सबसे बड़ी क्रिटिक आती थी लिमिटेड वॉरफेयर की या फिर डिटेरेंस की, तो उसमें ये होता था कि देयर इज स्टिल स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला एंड कंट्रीज मे एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट दिस ऑप्शन. देखिए, हम बात कर रहे हैं एक रैशनल एक्टर की. हम बात करते हैं, हमारे सामने जो मॉडल्स हैं वो हैं ग्रैहम टी एलिसन टाइप के, जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब हुआ तो दोनों तरफ से डिस्पाइट द पीक ऑफ एनिमोसिटी दोनों लीडरान ने ये सोचा कि अगर हमने एक दूसरे के साथ बिलिग्रेंसी मज़ीद बढ़ाई तो म्यूचुअल एनाहिलेशन है, तो हमें स्टेप बैक करने की ज़रूरत है. बट यहाँ जब हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के सिनारियो में, और अमेरिका और सोवियत यूनियन उस वक्त जो थे उनमें कम से कम 12 मिनट का तो रिएक्शन टाइम था. चले हम 12 मिनट में क्या करेंगे, अपना पर्स उठा लेंगे, 2 मेकअप का सामान उठा लेंगे, ज़रूरत तो उसकी फिर भी नहीं पड़नी, ना पैसों की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि जो दोज हु वुड outlive a nuclear holocaust will actually envy those who die in that. ठीक, सो ये तो एक बड़ा established notion है. But the fact is कि what we are not taking into account or what has not been taken into account is that it takes two to tango. तो अगर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है या स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हासिल कर चुका है, तो उसका बहुत सारा दारोमदार हमारे पड़ोस पे भी आता है कि हाउ डज द नेबरिंग एडवर्सरी रिस्पॉन्ड. वी हैव ज़ीरो रिएक्शन टाइम. तो कोल्ड वॉर का मॉडल तो सबसे पहले वहीं से चेकआउट हो जाता है. ठीक, आपके मुल्क में ब्राह्मोस गिरता है तो आपके एडवर्सरी को भी बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है. You don't even know what has happened because that is the speed and that is the close proximity that you people have.
اینڈ اگر آپ ایک ریشنل ایکٹر ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ملک میں کچھ ایسی جارحیت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے فری فار آل ٹائپ آف اے سچویشن. سو اینڈ دین آف کورس آپ نیوکلیئر ویپنس کو, جن کو ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ویپنس آف پولیٹیکل کرنسی ہیں, دے آر ٹو بی ڈسپلیڈ رادر دین ایکسرسائزڈ. تو آپ ان کو ٹریولائز کر کے بچوں کا کھلونا بم نہیں بنا سکتے. آپ اپنی عوام کو یہ چورن نہیں بیچ سکتے کہ بھئی نیوکلیئر ویپن میں یہاں خون کی ندیاں بہا دوں گا اور سمندر کے پانی یا دریا کے پانی جو ہے ان کو میں لال کر دوں گا. یہ چیسٹ تھمپنگ, یہ گنگو ایٹیٹیوڈ, جو ریٹورک ہے, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. بٹ دا فیکٹ از کہ اگر آپ ایک ایسی عوام کو جو کہ نیریٹو بیسڈ عوام ہے, جو اورل اسٹوریز کو بہت زیادہ مانتی ہے, جو کہ بہت ایموشنل ہے, آئیڈیالوجیکلی بہت زیادہ سٹر کر دی گئی ہے, اس نے اپنے درمیان بہت ساری فرکشنز کریٹ کر لی ہیں. جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی نیوکلیئر ویپن کا استعمال تو میرے چٹکی پہ ہے, تو دین دے ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو دیٹ. اینڈ آئی تھنک May 2025 وار, جہاں اس نے بہت ساری چیزوں کو ٹیسٹ کیا, کچھ چیزیں فیل ہوئیں, کچھ چیزیں پاس ہوئیں, the lesson it has left for us is کہ اب وار وہ نہیں رہی جو 65, 48 یا 71 میں تھی. آج کی وار بہت ڈفرینٹ ہے. آج کی وار میں نیچے لوگ پہ کھڑے یا تالیاں بجا رہے ہیں یا فکر سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں, اور آسمان میں لڑائی لڑی جا رہی ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کے دشمن کو آپ کی سرحد پار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور either way وار ہو جاتے. سو precision guidance, stealth warfare, emerging technologies, آپ کے جو بیونڈ ویژول رینج ویپنری ہے, ان ساروں نے وار کے ژانرا کو بالکل بھی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. And that has also posed immense challenges to strategic stability or the deterrence debate, which per se, in the most simple way of looking at it, can never be singularly handled. It has to be a bilateral game. Right. تو آپ اپنے آپ کو کتنا ہی انفورس کیوں نہ کر لیں, اگر آپ کا انیمی تلا ہوا ہے آپ کے ساتھ جنگ لڑنے پہ, اور وہ اس بات پہ راضی ہی نہیں ہے کہ اس نے سوچ کے ایموشنز کو سائڈ کر کے لاجیکل پلے کرنا ہے, یا پھر وہ ایک بہت ہی لیتھل قسم کا لاجیکل ایکٹر ہے جو کہ آپ کی نرو ٹیسٹ کر رہا ہے, تو دس لیوز اے لاٹ آف اسپیس فار ایکسیڈنٹل occurrences, and anything can happen. Right, exactly. And if you look towards recent example, India's unprovoked Operation Sindoor, this conflict not only tested the limits of conventional deterrence but also nuclear deterrence. And in this conflict, both Pakistan and India used their new weapons technology. میرا سوال یہ ہے, what should Pakistan adopt to deal with India's rapid response strategy while not being caught into arms race? جی دیکھیے, فار پاکستان the clarity that you cannot have a weapon for a weapon, an aircraft for an aircraft was always clear. نہ نیوی میں, نہ ایئر فورس میں, نہ آرمی میں. ہمارے ملک کی جو لمیٹیشنز ہیں, ہمارا جو نیول میری ٹائم بارڈرز ہیں, تو وہ کتنا سہ سکتے ہیں, ہمارا جو بجٹ ہے, تو ڈسکرپنسیز تو بہت ہیں. ہم جو ایک بات امریکہ کو ہمیشہ کہا کرتے تھے جب وہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنے آیا تھا, کہ دیکھیں آپ خطے انڈیا کو اس لیول پہ امپاور نہ کریں جہاں وہ خطے کی اسٹیبلٹی کو بہت بری طرح سے ڈیسٹیبلائز کرے. اور اس میں جو ایک انٹینجیبل فیکٹر تھا, وہ انٹینجیبل فیکٹر وہ تھا جہاں آپ لیڈرشپ کوالٹی کو دیکھتے ہیں. ٹھیک, سو ٹوڈے یو ہیو اے لیڈر جو کہ اپنا ووٹ لینے کے لیے کسی کو ذبح کرنے کو تیار ہے, کسی کو بھی مارنے کو تیار, جو نریندر مودی ہے. ٹھیک ہے, اور نریندر مودی کی اپنی انسیکیورٹی یہ ہے کہ اب اس جیسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نریندر مودی جو کہ اس سے بھی زیادہ لیتھل ہیں, اس کی کرسی کھینچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے. سو اس نے اپنی فائٹ, انٹرنل فائٹ بھی لڑنی ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے اس کو ہمیشہ ایک اسکیپ گوٹ چاہیے, اس کو ایک ہمیشہ وار تھیٹر چاہیے جہاں وہ بتائے کہ جی میں نے بڑی لڑائی لڑی اور میں بڑا جیتا ہوں. اینڈ May 25 واز پرائمریلی دیٹ ایپیسوڈ, جو کہ نہ صرف وہ بہت بری طرح سے ہارا, بلکہ اس کی ناک بھی بڑی بری طرح سے رگڑی گئی, اور وہ بہت زیادہ بیونڈ شرمندگی
ان کا وہ تھا. اینڈ انڈیا ہیز بلنڈرڈ بگ ٹائم اینڈ اور وہ بالکل اس بلنڈر سے سمجھ ہی نہیں پا رہے. آئی مین پاکستان جیسا ملک جو ہے اگر کوئی بلنڈر ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو بہت سناتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو لرن فرام دوز تھنگس. فار انڈیا اٹ از لائک دے سمپلی کوڈ ناٹ امیجن کہ جو ہم نے سوچا تھا وہ ہوا نہیں, اور پھر وہ سیریز آف مسٹیکس شروع ہو چکی ہیں. ناؤ دا ایشو ہیئر از کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ویپنس کی سپیریورٹی کے اوپر دیکھیں, وہ یہ دیکھیں, اور جو کہ آلریڈی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ماشاء اللہ اٹس اے ویری ڈائنامک پروسیس. ہم لوگوں نے ایک دن بھی یہ جا کے جتایا نہیں, کوئی بہت بڑے ہم نے جشن نہیں کیے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے لوگوں کو اپریسیٹ کیا, وہ چیزیں ہوئیں which is also part and parcel of boosting the morale of the people and those who have been part of such an exercise. But ہم یہ سمجھ کے complacent نہیں ہو گئے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے. ہم نے بیٹل جیتی ہے, جنگ ابھی جاری ہے, اور جنگ ہماری اس دن سے جاری تھی جس دن انڈیا نے پہلگام کیا تھا, کیونکہ انہوں نے وہ ہمیں ایک الارم بیل بجائی تھی کہ لو یہ ہم نے کر دیا, اب دیکھو ہم آگے کیا کرنے والے. اس دن سے کے پی میں, اسی دن سے بلوچستان میں انڈیا نے شرپسندی شروع کر دی تھی. اس نے جو افغانستان میں اپنے پراکسیز بٹھائے ہوئے ہیں, جو سلیپر ایجنٹس ارد گرد کے ممالک میں بٹھائے ہوئے ہیں, ان کو ایکٹیو کر دیا. اٹ ہیز ویری ڈیپ پاکٹس, اٹ یوزز دوز ڈیپ پاکٹس ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. اور جو ابھی بھی افغانستان کے فرنٹ پہ پاکستان بہت پرو ایکٹیولی اس بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دس پرٹیکولر اوور آل پروفائل. When it comes to the military preparation, پاکستان اپنے شارٹ کمنگس کو بھی بہت اسٹرانگلی مانیٹر کر رہے ہیں. وار میں ہم نے کیسے پرفارم کیا, کیا ہو سکتا تھا, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, ان ساری چیزوں کو بڑا کلوزلی دیکھا جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, انڈیا اور کیا کر سکتا ہے. اگر ہم نے اس دفعہ کوئی ایسا انیشیٹو لیا which caught our adversary by surprise, تو tomorrow that can be repeated on us as well. تو ہر طرح کے سناریوز, worst case scenarios, best case scenarios, ان سب کے اوپر بہت وگرسلی کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہمیشہ سرخرو ہوں گے. Yes, exactly. And if we look towards non-traditional security, climate change is one of the emerging security threats. اور اگر ہم حالیہ فلڈس کو دیکھیں اور اس سے منسلک تباہی کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے شاید اس تھریٹ کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں, آلٹرنیٹ سیکورٹی کے جو ایشوز ہیں, کچھ سال پہلے وی ور سویئرلی فیس بائی دا کووڈ فلڈس اس دفعہ کے, اور اس دفعہ کے فلڈس تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ لے کے آئے تھے. بٹ اگر ہم دیکھیں تو 2010 آنورڈس پاکستان میں ایک پیٹرن ڈیولپ ہو گیا. دوز ہو ور واچنگ دا فلڈس ویری کلوزلی, ان لوگوں نے تو یہ یہاں تک پریڈکٹ کیا تھا, اور وہ غلط پریڈکٹ نہیں کیا تھا, بٹ اللہ ہیز بین کائنڈ ٹو اس کہ کچھ سالوں کے لیے بات ٹل گئی ہے کہ ود ان 10 ایئرز, یعنی 2010 کے بعد 2020 تک ملک میں بہت بری طرح سے خشک سالی آ جائے گی, اور ہمارا جتنا بھی بریڈ باسکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو سم ہاؤ بیکاز کلائمیٹ چینج گلوبل ہو رہا ہے اور اس کے پیٹرنس بڑے ڈفرینٹ قسم کے ہیں, اینڈ دے ویری انپریڈکٹیبل. تو ابھی تک ہم جو ہے انپریسیڈنٹڈ رین اور یہ وہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کل دریا سوکھا تھا, ابھی بھر گیا ہے, غلط بات کی تھی, ڈیم کے پانی بھر گئے ہیں, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیکاز وی آر لیونگ ان ٹوڈے ایز پیپل, وی آر لیونگ ان ٹوڈے. ٹو اسٹارٹ ود ایٹ دا ویری لوکل لیول ایز این انڈیویجول ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہم بہت زیادہ جو ہیں وی یوز راتر وی ابیوز آر نیچرل ریسورسز. سو ہمیں کلائمیٹ چینج کے جو آنے والے اثرات ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مختلف طرح کے وہ کینسرز جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, اسکن ڈیزیزز بڑھ گئی ہیں, لنگ ڈیزیزز بڑھ گئی ہیں. اگر آپ لاہور میں رہ رہے ہیں تو I mean like you know if you have weak lungs تو آپ کا وہاں رہنا ممکن نہیں ہے, اور آپ کی عمر کے کچھ سال جو ہیں وہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں بیکاز یو آر اسٹرگلنگ ٹو بریتھ. ٹھیک, کچھ ہفتوں کے اندر لاہور میں فاگ آ جائے گی, اٹس گوئنگ ٹو بی کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئرڈ دیئر. تو یہ اس طرح نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے.
دنیا میں جو پریکٹسز ہو رہی ہیں وہ الیکٹرانک وہیکلز آ رہے ہیں. چائنا جیسے بڑے بڑے ملکوں میں جو ان کی بہت بڑی بڑی سٹیز ہیں, دے ہیو ایبسلیوٹلی ٹرانسفارم ٹو الیکٹرانک وہیکل. سو ان کے ایک اپنے وہ ہیں, اور ہم ابھی تک ان چیزوں کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشنل لیول پہ اگین پھر ہمیں ریسورسز کی کمی دکھائی دیتی ہے. اسٹیٹ لیول پہ آر وی اویئر آف واٹ از ہیپننگ؟ آئی تھنک اویئرنیس ہے. کچھ ہم بلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, حالانکہ کیپیسٹی بلڈ کرنا ہمارا اپنا کام ہے اور ہم وہ کر سکتے ہیں. اینڈ دیر آر لاٹ آف پیپل جو کہ کلائمیٹ چینج کے مختلف ایسپیکٹس کو بہت اسٹرانگلی اسٹڈی کر رہے ہیں. تو کیپیسٹی بلڈ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور اس پہ کوئی بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے. بٹ ایک ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی چلو چیزیں خراب ہوں گی تو پھر ایڈ آئے گی, پھر وی آر گوئنگ ٹو بی ان لائم لائٹ, پھر یہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. یہ ہمیں مائنڈ سے چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ریئلائز کہ دا ورلڈ از ڈرائنگ اپ اٹس ریسورسز, اینڈ دیر از ٹو اے لمٹ ایز ٹو وائی اینڈ ایز وین countries can help you and aid you. ہر کنٹری اپنا اپنا کلائمیٹ چینج کا چیلنج فیس کر رہی ہے. پاکستان کے اپنے ڈیمنس ہیں, وہ ہمیں خود دیکھنے پڑیں گے کہ ہم نے ان کو کیسے کرنا ہے. اگین آئی سے اسٹارٹنگ ایٹ دا زیرو لیول, ایٹ دا انڈیویجول لیول, اگر ہم اپنی ہلکی پھلکی پریکٹسز بھی ٹھیک کر لیں تو اس کا جو کیسکیڈنگ امپیکٹ ہے وہ اوور آل بہت اسٹرانگ ہوگا. جیسے کووڈ میں تھا کہ اگر کسی کو کووڈ ہوتا تھا تو ہسپتال میں جیسے ان کا کووڈ کا نکلتا تھا وہ بھاگ جاتے تھے, اور پھر جب تک وہ ریکور ہوتے تھے تو کم سے کم 50 لوگوں کو کووڈ کرا چکے تھے, جن میں سے 25 بیچارے فوت بھی ہو چکے تھے. تو یو کانٹ کیپ ڈوئنگ دس, یو ہیو ٹو ٹیک دیز چیلنجز ویری سیریسلی, اینڈ اٹ ہیز ٹو ہیو اے whole of a nation approach rather than institutional approach. We have to actually think of the fact کہ climate change جو ہے یا اس طرح کے جو alternate security کے challenges ہیں, یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے ہینڈل کرنا. یہ ادارہ ہے, یہ ایک پورے کے پورا نیشنل لیول ایفرٹ ہے, اور جب تک نیشنل ایفرٹ اس میں نہیں آئے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, بیکاز دس از بیونڈ دا کیپیسٹی آف اینی سنگولر انسٹیٹیوشن. اینڈ another thing I would say here is کہ وہ تو بہت ہی آئیڈیل بات ہو جائے اگر ہم ایک ریجنل لیول پہ ان چیزوں کو ریڈریس کریں, جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں دور پار دکھائی نہیں دیتا. رائٹ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ڈاکٹر سلمیٰ یو وڈ ایگری ود می کہ secure nation is not just the one that is well defended externally. It is actually well fed, well educated and financially stable. But if we look at the major part of our history, financial stability and economic security, that has remained quite divorced from our comprehensive security architecture. So my question is, how Pakistan can achieve comprehensive security if its economy remains fragile and dependent externally? جی نہیں, آپ کا سوال تو بہت امپورٹنٹ ہے اور ویری آنیسٹلی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بٹ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. اکانومی نہیں ہوگی اسٹرانگ تو آپ کا ملک جو ہے, آپ کی فوج بھی ایک حد سے زیادہ پرفارم نہیں کر سکتی. اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے, آسمان سے تو نہیں ٹپکتا. ٹھیک ہے, وہ نیشنل ریسورسز ہی نا, نیشنل انسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے جو بات کی کہ جی اٹس ناٹ اونلی دا ایکسٹرنل ڈیفینس, اٹس آلسو ویل fed nation and many other things. آپ کا وار کا اسٹیمنا ڈیونڈل کر جاتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو ویلر alone cannot always help you win the war. You have to have all the right combinations to make the war what it is. So یہ بات تو چلیں کلیئر ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انسٹیبلٹی کے کون کون سے فیکٹرز ہیں, جس میں obviously آپ کے انسرجنسیز ہیں, ملیٹنسیز ہیں, جو کہ بہت حد تک آپ کی ایکسٹرنلی فیڈ ہیں, اینڈ دیٹ از وائی دے آر سسٹیننگ فار دا لانگر ٹائم. تو وہ بھی آپ کے اداروں کو بہت حد تک انگیج کر رہے ہیں اور ان کی کیپیسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. جہاں تک رہی اکانومی کی فریجلٹی اور اکانومی کی سسٹینیبلٹی, تو اس کے لیے جب تک ہم ایک اپنا انٹرنل میکینزم نہیں بنا سکتے اینڈ کمنگ اپ ود دا فارمولا کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. اور جو بات میں نے آپ کو بہت پہلے کہی تھی کہ اگر ہم نیوکلیئر ویپنس کے لیے بھی جو ہم نے پالیسی بنائی تھی,
अगर हम उसी तरीके से इस बात पे इत्तेफाक करें कि हमने अपने मुल्क को हर तरह के इकोनॉमिक इंट्रैपमेंट से बाहर निकालना है और सारी की सारी हुकूमतें चाहे वो एक दूसरे से कितने ही पोल्स अपार्ट क्यों ना हो उस पॉलिसी को एक मुकद्दस फरीज़े के तौर पे अदा करें, कौम की अमानत के तौर पे अदा करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत अरसे इन प्रॉब्लम्स का शिकार रह सकते। True. इसमें इंडिविजुअल रवैयों को भी चेंज करने की ज़रूरत है। हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमें ये भी देखना है कि हमारी एज अ पर्सन क्या कंट्रीब्यूशन है, जो इदारे इस चीज़ से मुंसलिक हैं वो इदारे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट इज़ लेफ्ट अबाउट देम। तो इसमें तो कौमी जज्बे की बहुत ज़रूरत है, बट ये कि जब तक हमारे पास विजन नहीं होगी और हम ये नहीं कहेंगे कि जी फ़लाँ बंदा फ़लाँ तबके से है और इसकी मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगी, इसका मुझे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, ये चीज़ है वो चीज़ है, हम बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपने मुल्क का फ्यूचर जो है उसको दाव पे लगा रहे हैं। तो हमें ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वी आर एक्चुअली वॉकिंग इनटू आवर एनिमीज ट्रैप। उनको यही चाहिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज रहे, फ्रेजाइल रहे, ताकि उस फ्रिजिलिटी को, डिस्टेबिलिटी को, इंस्टेबिलिटी को हमारी जो एनिमी ताकतें हैं बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करें। Right, Dr. Salma. Now, coming towards the second leg of statecraft, that's diplomacy. मेरा बहुत ही सादा सवाल है आपसे, क्या हमारी डिप्लोमेसी डिफेंसिव है या विजनरी है? I think we've moved from visionary to defensive and reactive. बहुत सारी चीज़ों में हमें ये भी लगता है कि जो डिप्लोमेसी के ट्रेडिशनल इदारे हैं वो उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे, और उनकी जगह कोई और इदारे हैं जो कि फ्रंट लाइन पे हैं और वो फ्रंट सीट पे होते हुए काम करें। सो दैट इज़ वाई जो असल इदारे हैं वो पुश बैक हो जाते हैं। बहुत अरसे तो हमारे मुल्क में कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था, ठीक। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस दैट वी प्लेस टू डेमोक्रेसी, टू डिप्लोमेसी। हालांकि अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी गो हैंड इन ग्लव। तो जब हम एट द नेशनल लेवल डिप्लोमेसी को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो फिर डिप्लोमेसी जो है हमें परफॉर्म करके देगी और हम उन स्टेक होल्डर्स को एक्टिव करेंगे कि दे आर द वंस हु आर द फेस एंड द वॉइस ऑफ द कंट्री। तो फिर हमारे इदारे जो हैं वो मुस्तहकम होंगे, दे विल स्टार्ट ओनिंग देमसेल्फ अप। मैं अभी किसी पे कोई वैल्यू जजमेंट या क्रिटिसिज्म नहीं करी, आई एम सेइंग समथिंग वेरी जेनेरिक। एंड द फैक्ट इज़ कि अगर एक इदारे से उसका असल काम छीन के कोई और इदारा करने लग जाए तो फिर आप how do you do that? How do you counterbalance these things? तो हमें बड़े इंट्रोस्पेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि are we really doing the right job or not? और इसमें हमें हमारे स्टेक होल्डर्स कैसे हैं, कहाँ से हमने क्या चीज़ करनी है, and how do we get out the best results from this situation? Right, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. Looking towards enduring issues like Kashmir issue, Indus Water Treaty, and our recent engagements with Afghanistan and issues like FATF, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ڈپلومیٹک اپروچ میں کون سی تبدیلی لانی چاہیے ٹو ڈیل ود سچ انڈیورنگ ایشوز؟ دیکھیں، اول تو پاکستان کو اوور آل اپنی ڈپلومیسی بہت اگریسو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے ایسٹس ہیں، ہمارے بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں، ہم تھوڑے ذرا دب کے رہتے ہیں. And obviously, your foreign policy is a reflection of what the country is all about, your internal policy, and your internal policy is also part of what your military policy is. تو یہ ساری policies ایک دوسرے کے ساتھ نیٹورکڈ ہیں، تو آپ ان کو اکیلے میں آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. آپ کی فارن پالیسی وہی ہوگی جو آپ کے انٹرنل حالات آپ کو ڈکٹیٹ کریں. آپ غلط بیانی بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو ہواؤں میں کاسلز میں رہتا ہوں. تو فرسٹ اسٹیپ آف کورس از کہ ہم اپنی انٹرنل ڈائنامکس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. وین دا انٹرنل ڈائنامکس آر بیٹر تو اونلی دین یور پیپل وڈ بی ایبل ٹو ریپرزینٹ یور کنٹری بیٹر، رائٹ؟ دے ول ڈو اٹ ود اے لاٹ آف سینس آف پرائڈ.
سو ہمیں جو ہماری مختلف مقامات پہ یا مختلف وقتوں میں اپنی ٹائپ کی ایک فورن / ڈیفینس پالیسی میکنگ کی طرف لے جایا گیا، ہمیں اس چیز کو ریپریس کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دنیا میں جہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جہاں کیا کچھ ہے، کیا ہم آر وی اپڈیٹڈ؟ اف یو آر اپڈیٹڈ تو کس لیول کے ہیں، کہاں ہم اپنے آپ کو کھڑا ہوا پاتے ہیں؟ وہ ممالک جن کے ساتھ آپ نے الحاق کیا تھا یا جن کے ساتھ کچھ ایسی چیز کی تھی، از اٹ ریئلی پیئنگ اپ؟ آپ کی کنٹریبیوشن اس پروسیس میں کیا ہے؟ اور یہ بہت ساری چیزیں مئی 2025 کا جو ایونٹ ہے وہ پاکستان کو اس نے ایک بڑی کریج اور مورال بوسٹنگ دی ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک بڑی سالڈ وائس بن کے سامنے آئے. سو یو نیڈ سچ وکٹریز، an economic victory, a diplomatic victory, a trade and commerce victory, to get back on your footing and attack all the problems around you with a lot of confidence and with your strength. And then there's no looking back. Yes, exactly. And one other factor is that Pakistan has struggled always to keep a balance between power pools. Like if we keep into perspective US and China's strategic rivalry, what would you suggest? How can Pakistan keep balance and neutrality? دیکھیں کل شام کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہماری تو چائنا کے ساتھ مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک، سو اگر دو پاور بلاکس جنہوں نے ساری دنیا کو نچا رکھا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے مسئلے کوئی نہیں ہے تو پھر بس کوئی مسئلے نہیں ہے. دس از جسٹ ٹیمپریری ریلیف دیٹ دے ہیو ارنڈ. دیکھیں دو باتیں بڑی کلیئر ہیں. ایک یہ کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ایسے تعلقات بڑے یونیک قسم کے ہیں جو کہیں ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وی آلسو نیڈ ٹو ریئلائز کہ چائنا بھی ایک ریئلسٹ ایکٹر ہے. اٹس این اکنامک پاور، اٹ از اے پاور وچ از رائزنگ، اینڈ ہمیں اس میں یہ دیکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ چائنا کی بھی اپنی انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کے یا کسی اور کنٹری کے ساتھ دوستی کرنے کے، تو ہمیں بڑے پریگمیٹک طریقے سے ان چیزوں کو کیری فردر کرنا ہے. بٹ ایک کلیئرٹی ہمیں لینے کی سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں وین اٹ کمز ٹو چائنا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ نان نیگوشیبل ہیں. However, at the same time, America is also very important for the reason کہ بے شک امریکہ ایک ڈوینڈلنگ پاور ہوگی، بٹ فار دا فورسیبل فیوچر یہ پاور کہیں نہیں جا رہی. ابھی تک پاور کلاؤڈ امریکہ کے پاس ہے، ادارے امریکہ کے پاس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ امریکہ کو وہ امپورٹنس اور لیجٹمیسی دیتے ہیں جو باقیوں کے پاس نہیں، یا باقیوں کے پاس کچھ کم ہے، یا ان کی کویسٹ ہے. جب ہم چائنا کو دیکھتے ہیں تو چائنا جو ہے اٹس کنسالیڈیٹنگ اٹ سیلف اینڈ ڈوئنگ سو ویری فاسٹ، اینڈ امریکہ کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے. بٹ اسٹل ہم دو کشتیوں کے سوار ہوئے ہوئے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یا تو یہ کشتیاں ایک دوسرے کے ساتھ آ کے لگ جائیں، جو کہ ابھی کچھ عرصے دکھائی دے رہے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو کلیریفائی دس تھنگ، اینڈ آئی تھنک دا چائنیز انڈرسٹینڈ اس ویری ویل، ایون دا امیریکنس کین انڈرسٹینڈ اٹ. اور وہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات نان نیگوشیبل ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. ہم نے ان کو بہت اچھی طرح سے کلٹیویٹ کرنا ہے، اینڈ آپ ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر. اور ابھی لگ رہا ہے کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے کچھ اس طرف جا رہی ہے جہاں ہم ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کی کوشش کریں. تو اف دیٹ ورکس تو پھر انشاءاللہ. Right. Now coming towards the last leg of statecraft, that's governance. میرا سوال ہے آپ سے کہ how would you define governance within the context of statecraft? Is it administrative control, service delivery, or just political legitimacy? Governance is all of these and much more. Governance is justice. Governance is law and order. Governance is education, clean drinking water, road structure. How you manage all of these things, how you go about doing your policies, and how do your policies positively impact your neighbor, your adversary, or anything. So governance میں تو anything and everything sort of comes under the ambit, because governance جو ہے ایک وہ نوشن ہے جس میں آپ نے اپنے پارلیمان بھی دیکھنے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو چننا بھی ہے، اپنے جو انٹرنل تھریٹ
ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ نے ملک کو چلاتے رہنا ہے یا اپنی سٹی کو چلاتے رہنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس جگہ کو آپ پہلے سے بہتر کریں. سو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اینڈ پاکستان ریئلی نیڈس ٹو امپروو اٹس گورننس ایکٹ. Right. اور اس میں سسٹینیبلٹی آف ڈیسیژنز اینڈ ایکشنز بہت زیادہ آتی ہے. Yes, exactly. And if we look at the political polarization, provincial disparities, sectarianism, and ethnic conflicts, my question is that has Pakistan taken national cohesion seriously into its statecraft framework? آئی تھنک پاکستان کچھ حد تک تو کر ہی ہے، بٹ وی نیڈ ٹو میک دس واک اینڈ اٹس اے پریٹی لانگ واک. سو ہمیں ریئلائزیشن کر کے ان ساری چیزوں کو انڈرٹیک کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور ابھی ہم فلی اس پوائنٹ پہ نہیں آئے. کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کے، ریئلائزیشن کے ایشو ہیں. ہمارے مختلف سیکٹرز ڈیوائیڈڈ ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس طرح کے الفاظ کو ایک پوسٹر کی زینت بنا کے وی ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز اینڈ وی اسٹاپ ویئر اٹ از. اب چیزیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں. آپ کے گورننس انڈیکیٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میڈیا آؤٹ ریچ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. سو لوگ آلٹرنیٹ مینس ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اچھا دس از ناٹ اے پلیس فٹ انف اور آئیڈیل فار می ٹو لیو، تو وہ بکسا اٹھاتے ہیں، ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم سن رہے ہیں کہ جی ہمارے کچھ ادارے ان چیزوں کو پریونٹ کرنے کی کوشش کریں. بٹ گورننس جو ہے ہر ایک آدمی کی پرسنل سیکیورٹی بھی ہے. تو اگر آپ ان چیزوں کو ریڈریس کر سکے، اور بہت حد تک زیرو فگر تو کبھی نہیں آتا، بٹ بہت حد تک آپ اگر یہ ٹیسٹمنی لا سکتے ہیں تو نتھنگ بیٹر دین دیٹ. Right. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اینڈ اف یو پل اٹ آل ٹوگیدر، میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا ایگزسٹنگ سوشل کانٹریکٹ سیٹسفیکٹری ہے، اور از اٹ اے ٹائم دیٹ دس کنٹری نیڈز اے نیو سوشل کانٹریکٹ؟ What will the new social contract bring us is the main question. Right. If you have the same set of actors, so you can have a number of social contracts. They will all remain there. They will all remain consistent, and that's how it is. So what we need is how to implement what all has been done, Right. rather than wait for a situation where things will get better اور کوئی نئے set of actors ہوں گے جو سب کچھ چینج کریں گے. نہیں، انہوں نے ہی گورننس کرنی ہے، اور ان کو ہی ہمیں سمجھانا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں and how do we better those issues. Right. Thank you. Right. And I absolutely agree with you. And with this, we are at the very interesting part of our podcast, that is rapid fire section. I will ask you very short questions, and I would request you to give short answers to that, right? My first question is, پچھلے 10-20 سالوں میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی کیا رہی ہے؟ گزشتہ سالوں میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی کیا تھی؟ گزشتہ سال کتنے ہیں؟ Count it decade or 2 decades. Decade. Poor governance. Poor governance, right. And bad economic policies. Right. میرا دوسرا سوال ہے، کوئی ایک پالیسی بتائیے جو پاکستان کو فوراً چینج کر دینی چاہیے. lethargy کی پالیسی، waiting for some future God sent opportunity کی پالیسی. ایک ادارہ جس میں سب سے زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. ایک ادارہ جس میں سب سے زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، میرے خیال میں ہمیں اپنی ایجوکیشن کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایجوکیشن کو، ایجوکیشن پالیسی، ایجوکیشن سیکٹر کو فیوچر کے تقاضوں سے الائن کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو الائن کر لیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرا ادارہ جو بہت ضروری ہے، دیٹ از لا اینڈ آرڈر اینڈ سوشل جسٹس. اگر ہم اپنے لا انفورسمنٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، سوشل جسٹس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو ہمارے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. All right. And one emerging technology that you see inevitable for Pakistan's defense? One emerging technology which is inevitable for our defense, cyber. Yeah. Things to do with cyber. اور as we speak, اللہ جانے اب تک کتنی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز نکل آئی ہوں گی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل. رائٹ. اینڈ دا لاسٹ کویشچن از، اگلے 5 سے 10 سالوں کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کرافٹ کے لیے آپ سب سے بڑا ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے؟ اپنے فیوچر میں انویسٹ کریں.
ہمارا جو فیوچر ہے دیٹ از دا یوتھ. ایجوکیشن پالیسی کو ٹھیک کریں، ایجوکیشن پالیسی کو ٹھیک کریں، ایجوکیشن کو ٹھیک کریں، اس کو پرائرٹی بنائیں. پلیز انویسٹ ان دا ایجوکیشن سیکٹر. یہ ہمارا فیوچر ہے. ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح نہیں پڑھائیں گے. میں ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی ریپرزینٹیو ہوں. All the public sector universities are under-financed, overburdened. ہم لوگوں نے یونیورسٹیز کا جال بچھا دیا ہے اور ایجوکیشن ڈراسٹکلی نیچے جا رہی ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی ایجوکیشن کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی. That's our ticket to the future. Right. With this, I thank you very much, Dr. Salma, for being part of this podcast. And this was such a wonderful discussion. And in future, I will approach you again on some new episodes. Thank you so much. Thank you so much, Moiz. Thank It you, was such a wonderful thing coming to your program. Thank you. God Thank bless you so much. بہت شکریہ. Thank you. I thank you again, Dr. Salma, and thank you to the listeners. If there is one key takeaway from today's discussion, it is that state power is not just what it does externally, but how it empowers the nations internally. And in Pakistan's case, bridging security, diplomacy, and governance into a coherent statecraft may well be the next frontier. And if you like today's episode, please subscribe and share it with your friends and colleagues. And until next time, remember that every decision, every alliance, and every war, it all comes back to statecraft. Thank you.